السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گی اور دین عالی کی محنت اور تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سکھانے میں مشغول اور کوشاں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو دنیا آخرت میں عزت، قبولیت اور کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے علم و عمل میں، آپ کے رزق حلال میں، ایمان اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی برکتوں سے، عافیتوں سے، وسعتوں سے، اپنی رضا سے مالا مال فرمائے، اور اس علم اور عمل کا نور اور حقیقت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا ابو داؤد شریف کا سبق نمبر 8، ابو داؤد شریف جلد ثانی، باب ما جاء فی اکل معاقرۃ الاعراب، اور دوسرا باب الذبیحۃ بالمروہ۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ باقاعدہ کتاب سے سبق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش کرنی ہے کہ قرآن، احادیث، فقہ، تفسیر، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث وغیرہ کے ان مقدس اور پاکیزہ علوم کو سیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی پاکیزہ ہوں اور رزق بھی پاکیزہ ہو، اخلاق بھی پاکیزہ ہوں، اعمال بھی پاکیزہ ہوں۔ جب پیٹ کے اندر پاکیزہ رزق جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ اعمال کی بھی توفیق اور علم نافع کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو جتنا آداب اور سنت کے مطابق پاکیزگی، ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے ساتھ ان علوم کو سیکھا جائے گا، اللہ جل شانہ ان علوم کی ظاہری اور باطنی حقیقت اور حلاوت یعنی لذت اور مٹھاس بھی نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو سیکھا اس کو سیکھ کر سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت بھی نصیب فرمائیں گے۔ بڑے بڑے اماموں کے واقعات ہیں۔ ایک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کا مکان، ان کا جو گھر میرے گھر سے 3 گلیاں چھوڑ کر اگلی گلی میں تھا، لیکن کبھی زندگی میں اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے استاد کے لیے 30 سال تک مسلسل دعائیں مانگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم اور عمل کی محنت میں ایسے لگے کہ 40 سال تک رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو جتنے آداب اور سنت والی زندگی ہوتی ہے اس کو اللہ اتنا ہی علم اور عمل سے نوازتے ہیں۔ اور دوسرا ایک نبوی نسخہ ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو آدمی جتنا اس کو معلوم ہو جائے، سیکھ لے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اس کا عمل کی وہ علم عطا فرماتے ہیں جو اسے معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش ہو ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنا، اور جتنا باوضو ہو کر ان اسباق کو پڑھنے کی پوری کوشش ہو، اور ان پوری توجہ کے ساتھ، آداب کے ساتھ، کتابوں کا جتنا زیادہ ادب ہو۔ قرآن کے اوپر دنیا کی کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک جگہ قرآن اور تفسیر یا ترجمے والا قرآن ہے تو ترجمہ اور تفسیر نیچے رکھیں گے، قرآن اوپر رکھا جائے گا۔ حدیث کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں، تفسیر رکھ سکتے ہیں، اور کوئی دنیا کی کتاب نہیں رکھ سکتے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کی کتاب ہے، ایک شرح ہے، شرح حدیث کی کتاب پر رکھنا ادب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اس کے حدیث کے نیچے فقہ رکھی جا سکتی ہے، فقہ کے اوپر حدیث تو رکھ سکتے ہیں لیکن حدیث کے اوپر فقہ نہیں رکھ سکتے۔
تو ایسے اصول اور آداب، کتاب کے اوپر قلم رکھنا، اینک رکھ دینا، ایسی چیزوں کا رکھنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی کاغذ کا، قلم کا ادب، جتنے چیزیں علم کا ذریعہ ہیں ان کا ادب، اور پھر اساتذہ کا، والدین کا ادب، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ ہمارے علم اور عمل میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 389، اس صفحہ کا آخری باب ہے۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی اکل معاقرۃ الاعراب، یعنی جن جانوروں کو اعرابی کہتے ہیں دیہاتی لوگ، اعرابی بطور فخر ذبح کریں، ان جانوروں کے کھانے کا بیان اس باب میں چل رہا ہے۔ اب جو ہے ہم حدیث کی سند نہیں پڑھیں گے، بلکہ جہاں اصل راوی یعنی صحابی کا نام ہوگا، آج کے بعد انشاءاللہ ہم سند وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو یہاں اس حدیث کے اصل راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، یہاں سے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل معاقرۃ الاعراب۔ قال ابو داود غندرا وقفه على ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ قال ابو داود اسم ابی ریحانۃ عبد اللہ بن مطر او کما قال رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن اکل، ان جانوروں کے کھانے سے، معاقرۃ الاعراب، جن جانوروں کو تفاخر کے طور پر کاٹا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے جن جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، چونکہ معاقرہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، عقر بمعنی ذبح سے ہے۔ سورۃ الشمس میں جیسے آتا ہے نا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ریحانہ کا نام عبداللہ بن مطر ہے، عبداللہ بن مطر تھا۔ ابو ریحانہ کا نام عبداللہ بن ابی مطر تھا، اور راوی جو ہیں یہ قال ابو داود غندر، تو راوی غندر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما پر ذکر کو، یعنی اس حدیث مذکور کیا ہے، موقوف کیا ہے، یعنی اس حدیث کو ابو داود راوی غندر جو ہے نا، غندر راوی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر اس حدیث کو موقوف کیا، یہ لکھا نا اوقف الحدیث۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ غندر راوی نے حدیث کو موقوف کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر موقوف کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے قال ابو داود اسم ابی ریحانہ، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ ابو ریحانہ کا نام عبداللہ بن مطر ہے، عبداللہ بن مطر ہے۔ تو یہاں اس کا کھانا کیوں جائز نہیں جو بطور فخر کے ذبح کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ناک اونچی کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے، لہذا یہ عمل ضائع ہو گیا۔ تو کیونکہ قربانی میں اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ جتلانا مقصود ہے کہ تاکہ میں کل یہ کہہ سکوں کہ لے تجھ سے زیادہ اچھا جانور تو میں نے ذبح کیا، تیرا اتنے ہزار کا، میرا اتنے ہزار کا، تو نے اتنے لاکھ کا لیا، میں نے اتنے لاکھ کا لیا، میرا جانور خوبصورت، فخر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ جتلانے کے لیے، اپنی قربانی دوسرے سے بڑھیا ثابت کرنے کے لیے، اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے
جو ہے کہ میں نے تو ایسی قربانی کی کہ دوسرا کوئی ایسی قربانی کر ہی نہیں سکتا، تو یہ ہلاکت اور ممانعت کی وجہ ہے کہ اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جو بطور فخر کے ذبح کیا گیا ہو۔ اور چونکہ اسی لیے تاکید کی ہے علماء نے کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے بھی اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو دیکھا جائے، اپنی نیت پر خصوصی نظر کی جائے، اپنی نیت کو اہتمام کیا جائے، تاکہ کہیں اندر کی خرابی کی وجہ سے ہماری یہ قربانی عند اللہ مردود نہ ہو جائے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں فقہا نے یہ وضاحت کی ہے کہ نام و نمود، ریاکاری، شہرت دکھلاوے کے لیے کیے گئے ہر کھانے اور ہر دعوت کا یہی حکم ہے۔ ایسی دعوت کا کھانا ممنوع ہے جس دعوت کا مقصود ایک دوسرے پر فخر کرنا اور جتلانا اور ریاکاری کرنا ہو۔ بندے کا پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ کس نوعیت کا بندہ ہے، کیوں دعوت دے رہا ہے، تو منع فرما دیا۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جاہلانہ کاموں سے بچ کر ایسے اعمال کو اپنانا چاہیے جو خالص اللہ کے لیے ہوں، اور ایسی چیزوں میں شرکت سے بھی بچنا چاہیے جن چیزوں کے کرنے والے کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر کی کوئی حقیقت اور جواز ہی نہیں ہے، لہذا اس لیے یہ منع ہے۔ تو چونکہ قربانی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا اور نیت کر لی دوسروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تعریفیں سننے کے لیے، تو یہ اللہ کا مقرب ترین بننے والا جو عمل تھا، ذبح کرنے کا عظیم عمل، بد نیتی کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ قرب کے بجائے اللہ سے دوری کا ذریعہ بن گیا۔ لہذا ہمیں ہر کام میں نیت، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین انما یتقبل اللہ من المتقین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ اس لیے گزارش ہے ہر کام سے پہلے اتنے نیت، وضو کے لیے گئے، وضو سے پہلے نیت یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں، تاکہ مجھے ظاہری باطنی پاکی اور طہارت حاصل ہو جائے اور میں تیرا احکام پورا کر سکوں، نماز پڑھ سکوں، تلاوت کر سکوں، ذکر کر سکوں۔ ایسے ہی گھر کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم نیت کریں گے یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ خدمت کر رہی ہوں، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ والے، صحابیات، ازواج مطہرات والے جو اخلاق اور اخلاص میرے اندر پیدا ہو جائے، ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں، اس لیے میں کر رہی ہوں۔ تو ہر کام میں ہم نے نیت کی ضرور کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم نیت کی کوشش کریں گے خود بخود ہمارے عملوں میں نکھار نظر آ جائے گا۔ اگلا جو باب ہے ہمارا وہ باب ہے باب الذبیحۃ بالمروہ، جو ہے یہ بالمروہ تھی، یعنی دھاری دار پتھر سے ذبح کرنے کا بیان۔ دھاری دار پتھر عن عبایۃ بن رفاعۃ عن ابی عن جدی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہما قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، دال مشدد نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارن او اعجل ما انہر الدم واذکر اسم اللہ علیہ فقلوا ما لم یکن سن او ظفر وسأحدثکم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبشۃ، دال غیر مشدد ہے، فمد الحبشۃ وتقدم به سرعان۔
وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت امر کا صیغہ ہے، فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر بشباع وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش وما فعل ذلك كهذا ففعلوا به مثل هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، خدیج بھی کہتے ہیں ان کو، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیتو میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انا نلقا، کہ ہم ملاقات کریں گے، یعنی مقابلہ، ہم ملنے والے ہیں، یعنی مقابلہ کرنے والے ہیں، العدو و دشمن سے، غدن آئندہ کل، ولیس معانا مدن، اور ہمارے پاس جو ہے چھریاں نہیں ہیں، ولیس معانا مدن، ہمارے پاس وہ چھریاں نہیں ہیں۔ افنذبح، مطلب یہ تھا کہ افنذبح، کیا ہم جو ہے وہ جانور کو سفید دھاری دار پتھر یا لاٹھی کے پھٹے ہوئے ٹکڑے سے ذبح کر سکتے ہیں، پوچھنا یہ مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارن، جلدی کرو، ارن جلدی کرو، او عاجل، یا تو لفظ ارن فرمایا یا عاجل، یہ راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارن فرمایا یا عاجل، اس لیے فرمایا ارن او عاجل، کہ جلد، دونوں کا معنی ہے کہ جلدی کرو۔ ما انہرت دم، کہ جلدی کرو، ما موصولہ ہے، جو چیز خون کو بہائے، ما انہر، جو چیز بہا دے، الدما خون کو، وذکر اسم اللہ، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ، اس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے، فکلوا، تو اسے کھاؤ، ما لم یکن سن، تو اس چیز کو تم کھاؤ، ہاں جو دانت اور ناخن سے ذبح نہ ہو، ما لم یکن یعنی جسے ذبح نہ کیا گیا ہو دانت سے، او ظفر یا ناخن سے۔ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، آگے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی وجہ بتا دوں گا، میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں، یعنی دانت اور ناخن سے ذبح کیا ہوا کہیں نہیں کھانا، میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اما السن فعظم، بہرحال وہ جو دانت وہ تو ایک ہڈی ہے، واما ظفر، اور ناخن، مد الحبشہ، مد الحبشہ تھے، اور ناخن وہ حبشیوں کی چھری ہے، ناخن وہ حبشیوں کی چھری ہے۔ کچھ لوگ جلدی میں فتقدم به سرعان، فتقدم اور آگے ہوئے، سرعان جلدی کرتے ہوئے، من الناس لوگوں میں سے کچھ، یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، بعض کے معنی دیتا ہے، یعنی کچھ لوگ، بعض لوگ، تو کچھ لوگ جلد باز، کچھ جلد باز لوگ آگے بڑھے، فتعجلوا، اور انہوں نے جلدی کی، واصابوا من الغنائم، اور انہوں نے مال غنیمت حاصل کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آخر میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے چل رہے تھے لشکر کے۔ فنصبوا قدورا، قدر ان کی جمع قدور ہے، تو لوگوں نے دیگیں نصب کر دی، لوگوں نے یعنی دیگیں چڑھا دی جن میں کھانا پکتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگوں کے پاس سے گزرے، فامر بہا، تو آپ علیہ السلام نے ان دیگوں کو الٹ دینے، گرا دینے کا حکم دیا، فاکفئت، تو ان دیگوں کو کیا کر دیا گیا، پلٹ دیا گیا، نبی علیہ السلام نے ان دیگوں کو پلٹ دینے کا حکم دیا، تو ان دیگوں کو پلٹ دیا گیا، اور پلٹ دی گئی وہ دیگیں، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ تقسیم کی، غنیمت تقسیم فرمائی آپ علیہ السلام نے،
وقسم بینہم، تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا. قسم الغنیمت فعدل بعیرا بعشر شباہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا. یعنی ایک اونٹ ہے تو ایک اونٹ کو 10 بکریاں شمار کیا تقسیم کرنے کے لیے. 10 بکریاں، ایک اونٹ ان میں سے بھاگ گیا. وَنَدَّ بَعِيرٌ مِّنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا. ابل بھی اونٹ کو کہتے ہیں، بعیر بھی اونٹ کو کہتے ہیں، جمل بھی اونٹ کو کہتے ہیں. تو لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا. وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، اور ان کے پاس اس وقت گھوڑے بھی نہیں تھے. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، اس بھاگنے والے اونٹ کو ایک آدمی نے تیر مارا. فَحَبَسَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس اونٹ کو روک دیا. بھاگتے اونٹ کو اللہ نے تیر لگنے کے بعد کیا ہو گیا؟ روک دیا. اس کو اللہ نے روک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ عَوَابِدٌ، کہ ان چوپایوں میں بھی بدکنے والے جانور ہوتے ہیں. عوابد بدکنے والے، اچھل کود کرنے والے، قابو نہ آنے والے. ان چوپایوں میں بدکنے والے بھی ہوتے ہیں وحشی جانوروں کے بدکنے کی طرح. وحشی کا عوابد الوحش، وحشی جانوروں کے بدکنے کی طرح. وما فعل منها هذا، اور تو جو کوئی آدمی ان جانوروں میں سے جو کوئی جانور، وما فعل منها یعنی من البہائم، حاضمیر کا مرجع بہائم، ان جانوروں میں سے جو چوپایا بھی ایسا کرے، ففعلوا به مثل هذا، تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسے اس آدمی نے کیا. یعنی اس کو تیر مار کے روک لیا، پھر اس کو پکڑ لیا، تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرو. تو یہاں یہ ہے کہ مروہ یا فروہ، مروہ بر وزن فروہ، دھاری دار پتھر کو کہتے ہیں، ایسا پتھر جس کی دھار تیز ہو. ٹھیک ہے. بین صدور حجر الاسود، سفید پتھر لکھا ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے، لیکن سفید پتھر کی تخصیص نہیں ہے. کوئی بھی پتھر وہ دھاری والا ہو تو اس سے جو ہے چاہے رنگ اس کا جیسا بھی ہو، بس ایسا ہو کہ اس سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہو. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں اس حدیث میں مقصود یہ کہ عمومیت کو ثابت کرنا کہ صرف چھری کے ساتھ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، پابندی کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دھاری دار چیز سے جانور کو ذبح کریں گے تو وہ حلال ہی ہو جائے گا، بس رگیں کٹ جائیں، خون بہہ جائے. اسی طرح شکار یعنی ذبح اضطراری میں زخم ہونا اور خون بہنا ضروری ہے. شکار کو ذبح اضطراری کہتے ہیں نا، شکار کرنا، کیونکہ شکار کر کے گولی مارے گا وہ جانور دور ہوگا، پھر اس کے بعد بندہ پہنچے گا اس کو تو مر جائے گا. تو یہ گولی ہی اس نے بسم اللہ پڑھ کے پھینکی ہوگی، تو یہ جو ہے ذبح اضطراری کہلائے گا. البتہ ناخن، دانت، ہڈی وغیرہ کا استثناء حدیث میں موجود ہے کہ لہذا وہ چیز جو رگوں کو ما انہر دم وذکر رسم اللہ فکلوا، جس کا خون بہا دیا گیا، رگیں کاٹ دی گئی اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ذبح کرتے ہوئے، بس اس کو کھاؤ. آگے یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ کا انا نلقى العدو، کہ کل ہم نے دشمن سے ملنا ہے. تو یہاں اصل میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لیس معانا مدن، اس میں فرمایا کہ مدیتن کی یہ جمع ہے، مراد چھری ہے. عربی میں سکین کہتے ہیں چھری کو، لأنہ یسکن الذبیحہ، اس لیے کہ چھری جانور کو سکون پہنچا دیتی ہے، یعنی جب ذبح ہو گیا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ذوالخلیفہ ایک جدا مقام ہے اہل مدینہ کا، اور اہل پاکستان کا میقات یعنی حج کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالخلیفہ نہیں ہے جو ذات عرق کی جانب سے ہے. ذوالخلیفہ وہی ہے جو مشہور میقات ہے. بہرحال تو یہاں جو قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالخلیفہ یہ میقات مشہور سے ایک جدا مقام ہے. انہوں نے کہا تھا نلقى العدو غداً، کہ وہاں کفار سے ہمارا آمنا سامنا ہونا ہے. تو دریافت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو چھریاں بھی نہیں ہیں، جو
ذبیحہ کا ساکن کر دیتی ہوں، یعنی جانور کو ذبح کر سکیں۔ اور ہمارے پاس تو تلواریں ہیں جو کفار کو تو ٹھنڈا کر سکتی ہیں، لیکن کفار کے جو جانور ہیں ہمیں ہمارے غنیمت کے طور پر ہاتھ آئیں گے، ان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، ان کو یہ ہماری چھری جو ہے تلواریں ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے تلواروں سے ذبح اگر کر بھی لیں تو وہ تلواریں کند ہو جائیں گی، وہ تیز نہیں رہیں گی، دھاری دار نہیں رہیں گی، تو پھر میدان میں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، یعنی کفار کی گردنوں کو اڑانے میں صحیح استعمال نہیں ہوں گی۔ تو کس چیز سے ہم ذبح کریں؟ کیونکہ سفر عدم توشہ کی وجہ سے جو ہے، یعنی توشہ وغیرہ تو تھا نہیں، سفر کی حالت تھی، اور یہ فاقہ مست جان نثاروں کی جماعت تھی، تو ذبح کرنے کی ضرورت تو پیش آ سکتی تھی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا سوال پر؟ ارن، یا فرمایا عاجل، ٹھیک ہے۔ ارن جو ہے یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، بمعنی اہلی کہا، ہر اس چیز سے مار دو جو خون بہا دے۔ ارن، ارن باب سامع آئی اسماؤ سے، ٹھیک ہے۔ تو ذبح کرنے میں جلدی کرو، یعنی ایسا آلہ ہو ذبح کرنے کا کہ جس سے ذبح کرنے میں دیر نہ لگے، جانور کو تکلیف نہ ہو، رگیں کٹ جاویں اور اس کا خون بہہ جائے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے رگیں کاٹنے اور جانور کا خون بہنے سے پہلے ہی جانور مر جائے، بلکہ پھرتی سے رگیں کاٹ دے، پھرتی سے رگیں کاٹ دے دھاری دار چیز سے۔ تو نبی علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ چھری شرط نہیں ہے، رگیں کٹ جانا، خون بہہ جانا یہ شرط ہے۔ اس خون بہنے کو کہتے ہیں دم مسفوح، دم مسفوح، میم سین فا واو ہا، مسفوح بہنے والا خون۔ اور یہ چھری کے بغیر کسی دوسری دھاری دار چیز سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے نوکیلا پتھر ہو، دھاری دار لوہا ہو، کوئی تیز قسم کی لکڑ کا حصہ ہو، اس سے ہو سکتا ہے۔ دانت، ہڈی، ناخن، ان کا استثناء کرنے کی وجہ ہے کہ دانت سے جانور کو ذبح کرنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ یہ جو ہے تشبہ بالکفار ہے، کافروں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا واجب ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے کھانے پینے میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، کھانے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں میں، لباس پہننے اور بنوانے میں، دیگر زندگی کے شعبوں میں ہم کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ تو یہاں ہڈی کے متعلق جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کیونکہ ہڈی جنوں کی غذا ہے، ہڈی سے جانور کو ذبح کرنا کیوں فرمایا منع؟ کہ جنات کی غذا ہے، اور ذبح کی صورت میں یہ ہڈی خون میں لت پت ہو کر نجس ہو جائے گی۔ حالانکہ ہڈی کی تنجیس یعنی اس کو ناپاک کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب ہڈی کو پھینکا جائے گا جنات اس سے فائدہ اٹھائیں گے، خوراک کھائیں گے۔ دیکھیں یہ دین پابندی کا نام نہیں ہے، یہ دین سختی اس میں نہیں ہے، اس دین میں زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور پاکیزہ طریقے ہیں۔ دیکھیں انسان تو انسان ہے، جس دین اسلام کے اندر جنات کے حقوق کو بھی تحفظ دیا گیا ہے، جانوروں کے حتیٰ کہ حرام اور مردار جانوروں کے حقوق کی بھی تحفظ دیا گیا ہے، تو ان جانوروں کے تحفظ کے باوجود انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے حقوق کا کتنا بڑا تعصب ہے جو تحفظ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہمیں کامل اور اکمل دین دیا ہے، اور اس دین اسلام کے اوپر چلنے والوں، عمل کرنے والوں کو اللہ نے دنیا آخرت میں کامل عزت، کامل کامیابی، کامل وفاداری اور کامل مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا ذبح کرنے کے لیے آلہ کیا ہونا چاہیے، تو علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو چیز ذبیحہ کی رگیں کاٹ دے، ذبیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو ذبح کرنا ہے، جو چیز بھی ذبیحہ کی رگیں کاٹ دے اور خون بہا دے، چاہے پتھر ہو چاہے لوہے کا ٹکڑا ہو، تو اس کے ساتھ ذبح کرنا جائز ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ذبح کرنے میں اختلاف ہے: دانت، ناخن، ہڈی۔ اس میں تفصیل ہے۔ احناف کے نزدیک دانت، ناخن جسم کے ساتھ اپنی جگہ پر متصل ہے، انسانی جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو پھر اس سے ذبح کرنا ناجائز ہے۔
اگر جسم سے جدا کیے جا چکے ہوں، ناخن کاٹ دیے، دانت ٹوٹ گیا، تو پھر ان سے ذبح کرنا جائز، ٹھیک ہے جی، جیسے قدوری میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ مالکیہ کے نزدیک ہڈی سے ذبح کرنا جائز ہے۔ دانت اور ناخن میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایت ان کی یہ ہے کہ مطلقاً دانت اور ناخن سے ذبح کرنا منع ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ منزوع اور غیر منزوع میں فرق ہے، مطلب یہ کہ منزوع میں جائز، ثانی مکروہ ہے، اور دوسری مطلب یہ ہوا کہ مکروہ ہے۔ اور ایک جو ہے وہ حنابلہ کے نزدیک دانت اور ناخن میں یعنی ان سے ذبح کرنا ناجائز ہے، دانت کے علاوہ ہڈی میں جو ہے مباح ہے ذبح کرنا۔ مباح کا قول راجح ہے، یعنی قابل ترجیح ہے۔ شوافی کے نزدیک دانت، ناخن، ہڈی وغیرہ سے ذبح کرنا ناجائز ہے۔ آگے وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانٌ مِّنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا، اس میں چونکہ طبیعتیں، انسانوں کا مزاج مختلف، طبیعت مختلف، بعضوں کی طبیعت بہت پھرتیلی، بہت تیزی والی، بعضوں کی طبیعت ذرا تھوڑی سی ڈھیلی ہوتی ہے، اور پھر آگے سواریاں بھی مختلف ہوتی ہیں، کسی کی سواری بہت تیز ہوتی ہے اور کسی کی سواری آہستہ رفتار والی متوسط ہوتی ہے، تو اس لیے طبیعتیں بھی، سواریاں بھی مختلف ہونے کی وجہ سے قافلے کے بعض افراد جو جلد باز بھی تھے، غنیمت لینے میں جلدی کی اور تقسیم اور تحقیق کا انتظار نہیں کیا، بلکہ تقسیم سے پہلے ہی جانوروں کو جو مال غنیمت میں ملے ذبح کر کے ہڈیاں چڑھا دی۔ حالانکہ طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے مال غنیمت برابر تقسیم ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کا ان ہڈیوں کے پاس گزرنا ہوا، چونکہ آپ علیہ السلام تو لشکر کے آخر سے میں تھے، تو آخری آدمی آخر میں ہی پہنچتا ہے، تو آپ علیہ السلام کے حکم سے ان ہڈیوں کو انڈھیل دیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو لے لینا اور استعمال میں لے آنا یہ حلال نہیں بلکہ وبال اور پکڑ کا ذریعہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان تقسیم فرمائی اور سب کے لیے ذبح کرنا اور کھانا حلال ہو گیا۔ آگے فعدل بعیراً بعشر اشیاء، تقسیم میں برابری کے لیے قیمت کی بنا پر، کیونکہ ویسے تو جانور کم تھے، بندے زیادہ تھے، تو قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹ کی قیمت 10 بکریوں کے برابر، یعنی ایک کے حصے میں ایک اونٹ ہو اور دوسرے کے حصے میں 10 بکریاں ہوں، تو یہ دونوں بندوں کو گویا کہ برابر کا حصہ مالیت کے اعتبار سے مل گیا۔ تو اب دیکھیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق یہ الفاظ ہیں فعدل بعیراً بعشر اشیاء۔ اس سے بعض علماء مثلا اسحاق بن راویہ وغیرہ نے یہ دلیل پکڑی ہے، استدلال کیا کہ ایک اونٹ میں 10 آدمی قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن الفاظ روایت کے الفاظ میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں تقسیم غنیمت کی بات ہو رہی ہے، تقسیم الاضحیہ قربانی کے جانور کے حصوں کی بات نہیں ہو رہی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِّنَ إِبِلِ الْقَوْمِ، کہ ایک اونٹ جو ہے بھاگ نکلا۔ یہ جملہ تو کبھی کبھی بدکنا بھڑکنا چونکہ پیش آتا رہتا ہے، تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے اونٹ بدک کر بھاگ نکلا، اور اس سے تیز رفتار گھوڑا ان کے پاس تھا نہیں جو اونٹ کے سے آگے نکل جاتے اس پر بیٹھ کر، لہذا کیا کیا؟ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، ایک آدمی نے پھرتی سے ایک کیا کیا؟ تیر مارا، اس اونٹ کو تیر مارا اور تیر کا حملہ کر کے اسے روک دیا اللہ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان چوپاؤں میں بھی بھاگنے بدکنے والے ہوتے ہیں، کا عوابد الوحش، عوابد مصر کا عوابد، تو یہ عوابد عابدتن کی جمع ہے، عابدتن متوحش متنفر غیر مانوس، وحشی جنگلی جانور جس طرح بھاگ جاتے ہیں اس طرح جانوروں میں بھی یہ اچھلنا کودنا بھاگنا پھڑکنا ہوتا ہے۔ تو جنگلی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مانوس نہیں ہوتے انسانوں سے۔ پالتو گھروں میں رہنے والے جانوروں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مانوس ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھی جو ہے وہ بدکنا اور عادت کے خلاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے
جو ہے جب اتنا قابو سے باہر ہو جائے تو پھر اس کا یہی علاج کرو، یعنی اس کو حلال کر لو اس طرح مار کر۔ تو اس سے یہ حدیث، تو اس انہوں نے فذبحتہما بمروہ، تیز دھار والے پتھر سے ذبح کر لیا، تو نبی علیہ السلام نے وہ خرگوش کھانے کی اجازت دے دی، حدیث میں آتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جو تیر مارا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیر مارا، تو مشکل شکار کے یہ ذبح اضطراری ہوئی۔ کوئی آدمی شکار کرتا ہے، ہرن ہے، قابو نہیں آتا، تو اب اس کو ذبح کرنا تو مشکل ہے۔ اگر کسی نے گولی مار دی اس کو اور وہ پھر بھی بھاگ نکلا تو جا کر کہیں مرے گا، مردار ہو جائے گا۔ لہذا گولی مارنے والا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چلائے گا، تو وہ جانور مر بھی گیا تو یہ حلال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے، دنیا اور آخرت میں اس علم کا نفع ہمیں نصیب فرمائے، اس کی خیر برکتیں نصیب فرمائے، اور ان احادیث مبارکہ کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔